اللہ رب العزت کا بڑا کرم ہے، ان کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک ایسی کتاب دی ہے جو کتاب قیامت تک باقی رہے گی، اور جس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی شریعت کے ماننے والے خاندان میں پیدا کیا جس شریعت کی عمر قیامت کے واقع ہونے تک قیامت تک ہے۔ جب تک قیامت واقع نہیں ہو جاتی، قیامت قائم نہیں ہوتی، تب تک یہ شریعت باقی رہے گی، اس کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کے سلسلے میں ایسا نظام بنایا ہے کہ خود قرآن کریم کی جو ذات ہے یہ ایسی بے مثال ہے کہ اس کے اندر کبھی شک و شبہ پیدا نہیں کیا جا سکتا، نہ پہلے اس کے اندر شک و شبہ پیدا ہوا، نہ اب کیا جا سکتا ہے، اور نہ قیامت تک کوئی اس کے اندر شک و شبہ پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ یہ کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی کتاب ہے جس کے اندر ذرہ برابر شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہا کہ اگر کوئی شخص اس قرآن کریم کے اندر شک و شبہ پیدا کرنے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، کہ قرآن کریم کے اندر باطل اور غلط اور شک و شبہ نہ آگے سے آ سکتا ہے، نہ پیچھے سے آ سکتا ہے، نہ دائیں سے، نہ بائیں سے، نہ اوپر سے اور نہ نیچے سے، کہیں سے اس کے اندر شک و شبہ داخل ہونے کی گنجائش ہی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی کو اس بات میں شبہ ہے کہ یہ قرآن کریم اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اگر یہ انسان کی طرف سے پیش کی ہوئی کتاب ہے تو اس جیسی کتاب اور بلکہ اس جیسی ایک صورت کوئی پیش کر کے دکھا دے۔ اور یہ چیلنج صرف آج کے لیے نہیں ہے، قیامت تک کے لیے یہ چیلنج ہے کہ قیامت تک عربی زبان کو جاننے والے بڑے بڑے عربی داں آئیں گے، سب کی مدد لے لی جائے اور سب کے مدد سے اس قرآن کریم جیسی ایک صورت پیش کر کے کوئی دکھا دے۔ اللہ نے فرما دیا کہ کوئی ایسا کر نہیں سکتا ہے، اور جب کوئی ایسا نہیں کر سکتا ہے تو اللہ کے آگ سے، جہنم کے آگ سے اسے ڈرنا چاہیے، جہنم کے آگ سے اسے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے دراصل قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ خود اس لیے لیا ہے، اور قرآن کریم کو 1400 سال گزرنے کے باوجود اس لیے محفوظ رکھا ہے، اور قیامت تک اس کو محفوظ رکھنے کی گارنٹی اس لیے لی ہے کیونکہ یہ دین اور یہ شریعت آخری دین ہے، یہ کتاب آخری کتاب ہے، یہ مذہب آخری مذہب ہے۔ اب میں اس کو ڈیٹیل میں جا کے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ در حقیقت انسان کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک ہے خواہشات، خواہش، اور دوسری چیز ہے اخلاق۔ انسان کی جو خواہشات ہوتی ہے، جو اس کی چاہتیں ہوتی ہے، اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہوتی، اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ انسان اگر اپنی خواہش پر چلنا چاہے اور چلنے لگے تو وہ کبھی گناہ سے محفوظ نہیں ہو سکتا۔ دل میں اچھی چیز کی بھی خواہش آتی ہے، بری چیز کی بھی خواہش آتی ہے، دل میں اچھی چیز کی بھی چاہت آتی ہے، بری چیز کی بھی چاہت آتی ہے۔ اگر انسان خواہشات پہ ہی چلنے لگے تو کبھی وہ برائی سے، گناہ سے محفوظ نہیں رہ پائے گا، کبھی وہ فساد سے محفوظ نہیں رہ پائے گا۔ مثال کے طور پر ایک گھر ہے اور اس گھر میں 4 بھائی 5 بھائی حصے دار ہیں، اور اس گھر کا فرنٹ حصہ، آگے کا حصہ صرف ایک ہے۔ اب چاروں بھائی کے دل میں یہ خواہش ہے کہ ہمیں آگے کا حصہ ملے۔ اگر چاروں بھائی اپنے خواہش کو پکڑ لیں اور اسی پر چلنے لگے تو چاروں بھائی میں جھگڑا چلے گا، بڑا لمبا جھگڑا چلے گا اور بہت بڑا فساد پیدا ہوگا۔ تو خواہشات پر اگر انسان چلے
اس کی پیروی کرے تو وہ کبھی گناہ سے اور کبھی برائی سے محفوظ نہیں رہ پائے گا۔ دوسری چیز جو اللہ نے انسانوں کے اندر رکھی ہے وہ ہے اخلاق۔ اخلاق کی صفت یہ انسان سے مطالبہ کرتی ہے کہ بھائی برا کام مت کرو، اچھا کام کرو۔ انسان چاہے پڑھا لکھا ہو یا جاہل ہو، اس کے اندر ایک اخلاق کی صفت ہوتی ہے۔ جب بھی وہ برائی کرنے کے لیے اٹھے گا، وہ اخلاق کی صفت اسے کہے گی کہ یہ برائی مت کرو، اس سے بچو، اس سے اپنے آپ کو روکو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دونوں صفتیں، خواہشات اور اخلاق، دونوں اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں رکھا ہے۔ اب کسی بھی مہذب معاشرے کے لیے، کسی بھی اچھے معاشرے کے لیے یہ ضروری ہے کہ کوئی ایسا قانون بنایا جائے جس سے خواہش کو ایک لمٹ میں رکھا جائے، ایک دائرے میں رکھا جائے، خواہشات کو ایک دائرے میں رکھا جائے۔ بغیر قانون کے کوئی بھی معاشرہ مہذب نہیں ہو سکتا۔ جب تک معاشرے میں قانون نہیں بنایا جائے گا کہ لوگ اپنی خواہشات کو دائرے میں رکھیں، تب تک معاشرہ بہتر نہیں بن سکتا۔ مثال کے طور پر آپ سڑکوں پہ چلتے ہیں تو سڑک پہ چلنے کا ایک رول اور ضابطہ بنایا گیا ہے کہ آپ بائیں سائڈ سے جائیں گے، دائیں سائڈ سے واپس ہوں گے۔ اگر کوئی اپنی خواہش کے مطابق دائیں سائڈ سے گاڑی چلائے تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، اس کا بھی نقصان ہوگا، چلنے والوں کا بھی نقصان ہوگا۔ اس لیے قانون بنایا گیا کہ چلنے والے لوگ دائیں سائڈ سے چلیں اور بائیں سائڈ سے چلیں، اور واپس ہونے والے لوگ بائیں سائڈ سے واپس ہوں۔ ہر چیز کے لیے ایک قانون اور ضابطہ بنایا گیا ہے تاکہ لوگ خواہشات کو ایک دائرے میں رکھ کر اپنی زندگی گزاریں۔ خواہشات کو کاٹ چھانٹ کرنے کا نام ہی قانون ہے۔ جس طرح اگر کوئی آدمی پودا لگا دے، کوئی مالی پودا لگائے اور پودا لگا کر اس کو یوں ہی چھوڑ دے، اس کو کاٹ چھانٹ نہ کرتا رہے، تو پھر وہ باغ بدنما معلوم ہوگا۔ اگر آپ کھیتی کر رہے ہیں اور کھیتی میں آپ نے صاف صفائی نہیں کی، خودرو پودے کو آپ نے اکھاڑ کے نہیں پھینکا، تو ایسی صورت میں آپ کی فصل تباہ ہو جائے گی، فصل صحیح نہیں آئے گی۔ اگر آپ گھر کے آگے باغ لگا رہے ہیں، پھولوں کا درخت لگا رہے ہیں، تو اس درخت کو اگر آپ کاٹ چھانٹ نہیں کریں گے تو ایسی صورت میں وہ درخت بدنما معلوم ہوگا، کوئی اچھے سے دیکھے گا نہیں، گھر کی خوبصورتی کو وہ خراب کر دے گا، اور پھول بھی اچھے سے نہیں اگے گا۔ قانون کا بھی یہی کام ہے کہ قانون یہ انسان کی خواہشات کو کاٹ چھانٹ کرتا ہے، اس کو ایک دائرے میں اور ایک لمٹ میں رکھتا ہے تاکہ انسان اچھا دکھے اور اس سے معاشرے میں خرابی اور فساد پیدا نہ ہو بلکہ اصلاح پیدا ہو، لوگ اس کی پیروی کریں، لوگ اس کی تقلید کریں۔ اسی لیے قانون بنانا ضروری ہے۔ اب رہی بات قانون بنانے کا حق اور اختیار کس کو ہے، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ قانون بنانے کا اختیار کس کو ہے۔ مختصر سی بات یوں سمجھے کہ جس کو تمام چیزوں کی جانکاری ہو اور جو انصاف کر سکتا ہو، اسے ہی قانون بنانے کا اختیار ہے۔ جس کو تمام چیزوں کی جانکاری ہو اور جو انصاف کر سکتا ہو، اسی کو قانون بنانے کا اختیار ہے۔ اگر آپ انجینئروں کی ٹیم کو یہ کہہ دیں کہ آپ لوگ جو ہے ڈاکٹروں کے لیے قانون بنائیں، تو ایسی صورت میں یہ کہنا حماقت اور بیوقوفی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ڈاکٹروں کے ٹریٹمنٹ کرنے کا طریقہ، ان کے علاج کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، اس سے انجینئر واقف نہیں ہے۔ اگر آپ تاجروں سے، بزنس کرنے والوں سے کہیں کہ کھیتی کرنے والوں کے لیے آپ کوئی رول اور ضابطہ بنائیے، تو یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ کھیتی کرنے کا جو طریقہ ہے اس سے بزنس مین لوگ واقف نہیں ہیں، تجارت کرنے والے لوگ اسے نہیں جانتے۔ اگر کوئی گھر والا کسی دوسرے شخص کو جو اس گھر سے واقف نہیں ہے، جو اس گھر کے بارے میں نہیں جانتا کہ کتنے لوگ ہیں، کیسے کیسے لوگ ہیں، اگر کسی دوسرے سے یہ کہتا ہے کہ آپ میرے گھر کے لیے کوئی رول اور کوئی ضابطہ بنائیے، تو یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے گھر سے اسے کوئی واقفیت نہیں ہے، اسے معلوم نہیں کہ آپ کے گھر میں کتنے لوگ ہیں، کس کس مزاج کے لوگ ہیں،
کون کس وقت اٹھتا ہے، کون کیسے معاش سے جڑا ہوا ہے، کس کی کیا کمائی کا ذریعہ ہے، یہ معلوم نہیں۔ تو قانون بنانے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ علم ہونا ضروری ہے، جانکاری ہونا ضروری ہے، اسے یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ جس کے لیے وہ قانون بنا رہا ہے اس کے لیے کون کون سی چیزیں فائدے مند ہیں اور کون کون سی چیزیں اس کے لیے نقصان دہ ہیں۔ دوسری چیز قانون بنانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ انصاف کر سکتا ہو، وہ انصاف کر سکتا ہو۔ اب مثال کے طور پر مسلمانوں سے کہا جائے کہ آپ اس ملک کا قانون بنائیے، تو ظاہر سی بات ہے جب مسلمان قانون بنانے کے لیے کھڑے ہوں گے تو وہ اپنے مسلمان کمیونٹی کو دیکھیں گے اور مسلمانوں کو دیکھ کر وہ قانون بنائیں گے۔ پھر ایسی صورت میں ہندو بھائیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ انصاف نہیں ہو پائے گا، کیونکہ وہ اپنے برادری کے لوگوں کو دیکھ کر قانون بنائیں گے۔ اسی طرح اگر سکھوں کو کہا جائے کہ آپ پورے ملک کے لیے کوئی قانون بنائیے تو وہ اپنے برادری کے لوگوں کو دیکھ کر قانون بنائیں گے۔ اگر آپ اپنے برادران وطن ہندو بھائیوں سے کہیں کہ آپ ملک کے لیے کوئی قانون بنائیں تو ایسی صورت میں وہ جو قانون بنائیں گے وہ اپنے کمیونٹی کے لوگوں کو دیکھ کر قانون بنائیں گے، تو اس صورت میں سارے لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں ہو پائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر قانون بنانے کا اختیار انسانوں کو دیا جائے تو انسان کو نہ تو سارے لوگوں کی جانکاری ہے اور نہ ہی انسانوں کو یہ صلاحیت حاصل ہے کہ وہ سارے لوگوں کے درمیان انصاف کر سکے۔ اس لیے قانون بنانے کا اختیار اللہ تعالیٰ کو ہے، قانون بنانے کا اختیار اللہ تعالیٰ کو ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے کون کون سی چیز فائدے مند ہے اور کون کون سی چیز نقصان دہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہاں سے 1000 2000 لاکھ کلومیٹر دور جو لوگ بستے ہیں ان کے لیے کون سی چیز فائدے مند ہے اور کون سی چیز ان کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہر چیز کی خبر اللہ تعالیٰ کو، ایک ایک چیز کی خبر، دلوں میں چھپی ہوئی باتوں کی بھی خبر اللہ کو ہے اور جسے لوگ ظاہر کرتے ہیں اس کی بھی خبر اللہ تعالیٰ کو، ایک ایک چیز کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اس لیے قانون بنانے کا اختیار اللہ رب العزت کو، اور چونکہ یہ ساری دنیا اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، سب اللہ کے بندے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ جب بھی قانون بنائیں گے تو وہ سب کے لیے بنائیں گے، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ناانصافی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ناانصافی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کسی کا حق نہیں دباتے۔ تو قانون بنانے کا حق اور اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ جب قانون بنانے کا اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے تو اس سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ قانون کے سمجھنے کے لیے اور ایک اچھا اور صالح معاشرہ بنانے کے لیے کسی دین سے جڑنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات اور اللہ تعالیٰ کے احکام معلوم ہوں گے کسی مذہب سے، کسی قانون کی کتاب سے یا کسی عدالت سے اللہ تعالیٰ کا احکام معلوم نہیں ہوں گے، اللہ کے احکام معلوم ہوں گے مذہب کی کتابوں سے، کسی مذہبی لوگوں سے معلوم ہوں گے، اور کسی دوسری جگہ سے اللہ تعالیٰ کے احکام معلوم نہیں ہوں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ قانون کا رشتہ یہ مذہب سے ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مذہب کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے۔ چنانچہ جب کبھی جو بھی قانون مذہب سے آزاد ہو کر بنایا گیا وہ قانون دنیا میں فساد اور بربادی لایا، اس قانون سے دنیا میں تباہی آئی۔ جب کبھی قانون کو مذہب سے آزاد کیا گیا اس قانون سے معاشرے میں تباہی آئی۔ مثال کے طور پر بہت سے غیر ملکی قانون ہیں اور جو اسلام کے نام ماننے والے لوگ ہیں ان کے یہاں کے جو قانون اور ضابطے ہیں ان لوگوں نے مذہب سے آزاد ہو کر قانون بنایا تو ایسی چیزوں کو بھی جائز قرار دے دیا اور ایسی چیزوں کی بھی اجازت دے دی جو چیزیں کسی بھی اعتبار سے انسانوں کے لیے فائدے مند ہیں۔ مثال کے طور پر شراب، ساری دنیا جانتی ہے کہ شراب پینے کے بعد انسان کا عقل کام نہیں کرتا، وہ کیا بول رہا ہے، کیا سن رہا ہے، کیا سمجھ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، اسے کوئی ہوش نہیں، فیصلے لینے کا اسے اختیار ختم ہو جاتا ہے،
اس کا دماغ کام نہیں کرتا. ساری دنیا یہ جانتی ہے اور پوری دنیا کے ڈاکٹر کا اس بات پر اتفاق ہے کہ شراب یہ انسان کے صحت کے لیے نقصان دہ ہے. اس کے باوجود کافروں کے اور غیروں کے قانون نے شراب کی اجازت دے دی، اسے جائز قرار دے دیا. تو جب کبھی قانون مذہب سے آزاد ہوگا تب معاشرے میں فساد اور بگاڑ آئے گا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مذہب کے پابند بنیں، اور مذہب کا پابند بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم مذہب کی باتوں پر عمل کریں، ان کی باتوں کو مانیں اور ان کے حکموں پر چلیں. اب افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم جس مذہب کو اور جس قانون کو مانتے ہیں، ہمیں یہ معلوم ہے کہ اس مذہب کی بنیاد قرآن کریم پر ہے اور قرآن کریم قیامت تک باقی رہے گی. اس کے علاوہ دنیا کی کوئی بھی کتاب اپنی حالت پہ باقی نہیں رہی، چاہے وہ یہودیوں کی کتاب تورات ہو یا داؤد علیہ السلام کے ماننے والوں کی کتاب زبور ہو یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی کتاب انجیل ہو. کوئی بھی کتاب اپنی اصلی حالت میں باقی نہیں رہی. تو اس مذہب کی جو بنیاد ہے کتاب، وہ کتاب ہی اپنی حالت میں باقی نہیں رہی تو مذہب کیسے اپنی حالت میں باقی رہے گا؟ اور اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے مذہب کی جو بنیاد ہے قرآن کریم، وہ اپنی اصلی حالت پر باقی ہے، اور اس کے کسی بھی لفظ میں بلکہ کسی بھی حرف میں ایک نقطے میں یا زیر زبر میں ایک ذرہ تبدیلی نہیں آ سکی اور نہ تبدیلی ہو سکتی ہے. اور اسی قرآن کریم پر ہمارے مذہب کی بنیاد ہے. چنانچہ ہمارا مذہب بھی الحمدللہ دوامی مذہب ہے، اس کے اندر کبھی زوال نہیں، جس طرح قرآن کریم میں کبھی زوال نہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ یہ جاننے کے باوجود اپنے مذہب کے سلسلے میں بعض شکوک اور شبہات میں پڑ جاتے ہیں اور غیروں کے پھیلائے ہوئے پروپیگنڈے میں پڑھ کر یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ شاید اسلام کا یہ حکم غلط ہے یا شاید اس کے اندر کچھ خامی ہے. چنانچہ ابھی چند دنوں پہلے UCC کا مسئلہ سامنے آیا، یونیفارم سول کوڈ کا مسئلہ سامنے آیا. اس موقع پر مسلمانوں کے احکام اور شریعت کے کچھ احکام کو لے کر جو اعتراض کیے گئے، بعض مسلمان بھی ایسے ہوئے جنہوں نے اس غیروں کی رائے سے اتفاق کا اظہار کیا اور اسلام پر جو اعتراض ہو رہا تھا اس اعتراض کو ناواقفیت میں اور نادانی میں صحیح سمجھ لیا. مثال کے طور پر اسلام پر جو یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ وراثت میں اسلام نے مساوات کو سامنے نہیں رکھا، برابری کو سامنے نہیں رکھا، عورتوں کو آدھا حصہ دیا، مردوں کو پورا حصہ دیا. مردوں کو جتنا حصہ دیا اس کا آدھا حصہ عورتوں کو دیا گیا. یہ عورتوں پر اسلام نے ظلم کیا. اسی طرح وراثت کے تعلق سے ایک اور اعتراض کیا جاتا ہے، اور یہ اعتراض میں نے پڑھے لکھے لوگوں سے بھی سنا ہے، جو عالم بن چکے ہیں ان لوگوں سے بھی میں نے یہ اعتراض سنا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا مطالعہ ناقص ہوتا ہے. اور وہ اعتراض یہ ہے کہ باپ کی موجودگی میں، دادا کی موجودگی میں باپ اگر انتقال کر جائے تو ایسی صورت میں پوتا یہ وراثت سے محروم ہو جاتا ہے. دادا ابھی حیات سے زندہ ہے اور باپ انتقال کر گئے، ایسی صورت میں پوتا یہ وراثت سے محروم ہو جاتا ہے اگر اس کے چچا وغیرہ موجود ہیں، کوئی ایک بھی چچا موجود ہے تو وہ وراثت سے محروم ہو جاتا ہے. تو لوگ اس طرح کے اعتراضات میں پڑھ کے اور اس کو صحیح سمجھ کے لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ شاید اسلام پر یہ اعتراض صحیح ہے، ضرور اس کا کوئی بدل ہونا چاہیے. تو پہلی بات یوں سمجھیے کہ اسلام کے سلسلے میں یہ کہا جاتا ہے کہ مردوں کو جتنا حصہ دیا گیا اس کا آدھا حصہ عورتوں کو دیا جاتا ہے. یہ بات یاد رکھیے کہ اگر زندگی میں کوئی شخص اپنی جائیداد کو تقسیم کرتا ہے، اگر زندگی میں کوئی شخص اپنی جائیداد کو تقسیم کرتا ہے تو اس وقت برابری ضروری ہے. چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، سب کے درمیان برابری ضروری ہے. جتنا حصہ وہ بیٹے کو دے گا اتنا ہی حصہ وہ بیٹی کو بھی دے گا. اگر بیٹے کو 5 لاکھ روپیہ دے رہا ہے تو بیٹی کو بھی 5 ہی لاکھ روپیہ دے گا، اسے اس کا آدھا نہیں دے گا.
یہ زندگی کا مسئلہ ہے، لیکن انتقال کے بعد جب وراثت تقسیم ہوگی تو اس صورت میں شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جتنا مردوں کو دیا جائے گا اس کا آدھا حصہ بہنوں کو دیا جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب مردوں پر ذمہ داری بڑھ گئی ہے، اب مردوں پر ذمہ داری بڑھ گئی ہے۔ چنانچہ اگر اس کی بوڑھی ماں ہے تو اس ماں کا خرچہ بیٹے پر واجب ہو گیا، اگر اس کی کنواری بہنیں ہیں تو بہنوں کا خرچہ اس کے بھائی پر واجب ہو گیا، اگر اس کے چھوٹے اور نابالغ بھائی ہیں تو ان بھائیوں کا خرچہ، ان کی تعلیمات، ان کا سارا بوجھ ان کے ذمے واجب ہو گیا۔ تو جو ساری ذمہ داری کل تک باپ پہ تھی وہ ساری ذمہ داری اٹھ کر بھائی پہ چلی آئی، اور جب ساری ذمہ داری بھائی پر ہے، بہنوں کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں، کچھ بھی نہیں، نہ اپنا شادی کرانا اس کے اوپر اس کے ذمہ واجب ہے، نہ اپنے کھانے پینے کا انتظام کرنا اس کے اوپر واجب ہے، نہ بوڑھی ماں کے کھانے پینے کا انتظام کرنا اس پر واجب ہے، نہ چھوٹے بھائیوں کے کھانے پینے کا انتظام کرنا اس پر واجب ہے، کچھ بھی اس پر واجب اور ضروری نہیں، کوئی ذمہ داری نہیں۔ تو اگر ہم اور آپ ہوتے تو ہم اور آپ اگر بانٹتے تو ایسی صورت میں ہم اور آپ یہ کرتے کہ بھائی جس کے اوپر ساری ذمہ داری ہے اسے اٹھا کر سارا دے دیتے، اور جس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں وہ ساری ذمہ داری سے فری ہے تو اسے کچھ بھی نہ دیتے یا بہت تھوڑا دے دیتے۔ لیکن شریعت نے یہ احسان کیا کہ جتنا مردوں کو دیا اس کا آدھا عورتوں کو بھی دیا، حالانکہ عورتوں پر کوئی ذمہ داری نہیں، اور یہ انصاف ہے۔ اسی لیے میں بار بار کہا کرتا ہوں کہ شریعت کی بنیاد مساوات اور برابری پر نہیں رکھی گئی ہے، شریعت کی بنیاد یہ انصاف پر رکھی گئی ہے، عدل پر رکھی گئی ہے۔ جہاں انصاف ہوگا وہی شریعت کا حکم نافذ ہوگا۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ انصاف کے ساتھ ساتھ برابری بھی ہو جائے، ہاں کبھی برابری بھی ہو سکتی ہے، کہیں برابری بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ میں نے ابھی مسئلہ بتایا کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں تقسیم کرنا چاہے تو یہاں برابری کرنا ضروری ہوگا، اور یہی انصاف ہے۔ تو شریعت کی بنیاد انصاف پر رکھی گئی ہے، برابری پر نہیں رکھی گئی، لیکن دنیا برابری کی رٹ لگاتی ہے، اور یہ کیسے احمقانہ بات ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ 10 سال کے بچے کے لیے میں نے جو کرتا سلوایا ہے وہی کرتا 20 سال کے بیٹے کو بھی پہننا پڑے گا، تو یہ بیوقوفی نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جو غذا آپ 10 سال کے بچے کو دیتے ہیں، جو کھانا آپ اپنے 10 سال کے بیٹے کو کھلاتے ہیں وہی کھانا آپ اپنے 1 سال کے بیٹے کو کھلائیں تو یہ انصاف ہوگا، برابری ہے، لیکن یہ انصاف نہیں ہے۔ انصاف یہ ہے کہ 1 سال کے بچے کے موافق جو غذا ہے وہ غذا اس کو دیا جائے، اور 10 سال کے بچے کے موافق جو غذا ہے وہ غذا اس کو دیا جائے۔ اگر آپ 10 سال کے بچے کو بوجھ اٹھانے کی ذمہ داری دیتے ہیں اور 30 سال کے بیٹے پر بھی بوجھ ڈالتے ہیں، اور 30 سال کے بیٹے کو بھی کہتے ہیں کہ یہ 30 کلو کا بوڑیا اٹھا کر وہاں رکھو، اور برابری کرتے ہوئے آپ 10 سال کے بیٹے کو بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ 30 کلو کا بوڑیا اٹھا کر وہاں رکھو، تو یہ برابری تو ہے لیکن انصاف نہیں ہے۔ یہ برابری ہے لیکن انصاف نہیں ہے۔ انصاف یہ ہے کہ 10 سال کے بچہ جتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے اسے اتنی ہی ذمہ داری دی جائے، اس کے اوپر اتنا ہی بوجھ لادا جائے۔ تو پہلی بات آپ کے سمجھ میں انشاءاللہ آ گئی ہوگی کہ شریعت کا جو حکم ہے کہ مردوں کو جتنا دیا جائے اس کا آدھا عورتوں کو دیا جائے، یہ عین انصاف ہے، یہ بالکل انصاف کے موافق ہے، کیونکہ ساری ذمہ داریاں مردوں پر ہیں اور عورتوں پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اس کے اوپر کچھ بھی واجب نہیں ہے۔ اب آگے آئیے، اگر باپ کا انتقال دادا کی موجودگی میں ہو جائے تو ایسی صورت میں پوتا وراثت سے محروم ہو جاتا ہے، لیکن لوگ اس بات کی تو رٹ لگاتے ہیں کہ پوتا محجوب ہو گیا، چچا لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ جو میرا بھتیجا ہے یہ محروم ہو چکا ہے، اسے کچھ نہیں ملے گا، اب سب چیز اٹھا کر ہمیں دی جائے۔ یہ آواز لگانے کے لیے چچا لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن ایسی صورت میں کوئی یہ آواز نہیں لگاتا کہ اس پوتے کا خرچہ، اس یتیم بچے کا خرچہ کس کے اوپر واجب ہے، کون اس کا خرچہ اٹھائے گا۔
یاد رکھیے کہ اگر کسی کا باپ انتقال کر جائے تو یقیناً پوتا یہ وراثت سے محروم ہو جاتا ہے، لیکن اب اس کے کھانے پینے کی ذمہ داری یہ اگر باپ، اگر دادا یہ اگر صلاحیت مند ہے، کمانے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو اس کے ذمہ واجب ہے کہ وہ پوتے کا خرچہ اٹھائے، اس کی تعلیمات کا خرچہ اٹھائے۔ اگر دادا کمانے کے لائق نہیں ہے تو چچاؤں پر واجب اور ضروری ہے، جس طرح وہ وراثت لینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اسی طرح ان کے اوپر یہ ضروری اور واجب ہے، شریعت نے ان کے اوپر فرض کیا ہے کہ وہ اپنے بھتیجا کا خرچہ اٹھائے، اس کا بوجھ اٹھائے۔ اگر بھتیجیاں ہیں، یتیم بھتیجیاں ہیں، تو اس کا خرچہ اٹھائے، اس کے شادی بیاہ کا نظم کرے، یہ چچاؤں کے اوپر واجب ہے۔ اس حکم سے لوگ غافل رہتے ہیں، اسی لیے اس طرح کے اعتراضات ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شریعت میں اور بھی دوسرے راستے رکھے گئے۔ یہ راستہ رکھا گیا کہ اگر باپ انتقال کر جائے، دادا موجود ہے، تو شریعت نے یہ راستہ رکھا ہے کہ دادا یہ اپنے پوتوں کے لیے کچھ تحفہ کر دے، کچھ گفٹ کر دے، کچھ لکھ کر چلا جائے۔ اس کا راستہ شریعت نے رکھا ہے۔ اور تیسرا راستہ شریعت نے یہ بھی رکھا ہے کہ دادا وصیت کر کے چلا جائے کہ میرے جائیداد میں سے 1/3 مال یا اس سے کچھ کم میرے پوتے پوتیوں کو دے دیا جائے، لیکن لوگ اس پر عمل نہیں کرتے، لوگ اس سے غافل رہتے ہیں۔ تو 3 راستے یتیم پوتے کے لیے۔ پہلا راستہ نفقہ ہے جو چچاؤں پر اور دادا پر واجب ہے۔ دوسرا راستہ ہے کہ دادا اپنے پوتے کے لیے ہدیہ کرے، گفٹ کرے۔ اور تیسرا راستہ یہ ہے کہ دادا اپنے پوتے کے لیے وصیت کرے، کچھ وصیت کر کے وہ جائے، اپنی زندگی میں وصیت کر کے اس کو علیحدہ دے دے۔ یہ 3 راستے ہیں۔ اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہمیں اور آپ کو اعتراض ہوتا ہے، عمل کرنا چاہیے۔ دیکھیے وراثت کے سلسلے میں یہ بات سمجھیے کہ کسی کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد کو تقسیم جو کیا جائے گا، اس کی بنیاد کیا ہوگی؟ اس کی بنیاد کیا ہوگی؟ اس کا کوئی رول ہونا چاہیے۔ کسی کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد کو جب بانٹا جائے گا تو کس کس میں بانٹا جائے گا؟ اس کا کوئی رول اور کوئی ضابطہ ہونا چاہیے۔ ضابطہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا ضابطہ یہ ہونا چاہیے کہ جو زیادہ محتاج ہے اسے زیادہ دیا جائے، کوئی کم محتاج ہے تو اسے کم دیا جائے؟ اگر یہ ضابطہ بناتے ہیں تو ممکن ہے اپنے بیٹوں میں سے سارا بیٹا کمانے والا ہو، بہتر ہو، سکسسفل ہو، اور کوئی پڑوس کا آدمی بہت مجبور ہو، بہت لاچار ہو۔ تو اگر مجبوری کی بنیاد پر وراثت کو تقسیم کریں گے تو ساری جائیداد کسی دوسرے میں چلی جائے گی، اور دنیا کا کوئی بھی آدمی اس کو تسلیم نہیں کرے گا کہ مجبوری کی بنیاد پر وراثت تقسیم کی جائے۔ مثال کے طور پر کسی باپ کے 4 بیٹے ہیں، ان 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹا ₹1,00,000 مہینہ کماتا ہے، دوسرا بیٹا 10,000 15,000 کماتا ہے، تیسرا بیٹا وہ بالکل مفلوج ہے، وہ کمانے کے لائق ہی نہیں ہے، بستر پہ پڑا رہتا ہے، چوتھا بیٹا آوارہ کی طرح پھرتا رہتا ہے، اسے کمانے سے کوئی مطلب نہیں۔ تو اب ایسی صورت میں کوئی یہ کہے کہ مجبوری کی بنیاد پر وراثت تقسیم ہونی چاہیے، اور جب باپ کا انتقال ہوا ہے تو باپ کی جائیداد کو یہ دیکھ کر تقسیم کرنا ہے کہ چاروں بیٹوں میں کون زیادہ مجبور ہے، اور یہ دیکھے کہ جو بستر پر پڑا ہوا ہے اسے زیادہ دیا جائے، جو ₹1,00,000 کماتا ہے اسے کم دیا جائے۔ تو ایسی صورت میں دنیا کا کوئی بھی قانون، کوئی بھی انسان اس کو تسلیم نہیں کرے گا، اس کو نہیں مانے گا۔ نہیں، جب 4 بیٹے ہیں تو چاروں کو برابر دیا جائے۔ تو پتہ یہ چلا وراثت کی تقسیم یہ مجبوری کی بنیاد پر نہیں ہوتی ہے، بیچارگی کو دیکھ کر نہیں ہوتی کہ کون زیادہ بیچارہ اسے زیادہ دیا جائے، اس چیز کو دیکھ کر وراثت کو تقسیم نہیں کیا جاتا۔ اور اسی طرح وراثت کو تقسیم صرف رشتہ داری کو بھی دیکھ کر نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ رشتہ دار میں جو اپنے قریبی رشتہ دار جیسے بال بچے ہیں وہ زیادہ مالدار ہیں، اور دور کے رشتہ دار وہ زیادہ محتاج ہیں۔ تو ایسی صورت میں دور کے رشتہ دار میں پوری جائیداد چلی جائے گی، پھر بال بچوں کو تکلیف ہوگی، وہ لاوارث ہو جائے گا۔ اس لیے جائیداد کو تقسیم کرنے کے لیے شریعت نے یہ رول بنایا کہ جو قریبی رشتہ دار ہے، سب سے زیادہ قریب ہے، پہلے اس کا حق ہے۔ جو سب سے زیادہ قریب ہے پہلے اس کا حق ہے۔
چنانچہ جب باپ انتقال کر جائے، چچا موجود ہے اور دادا موجود ہے، تو دادا کے انتقال کرنے کے بعد دادا کے سب سے زیادہ قریب چچا ہوا نہ کہ پوتا ہوا۔ دادا سے سب سے زیادہ قریب چچا ہوں گے نہ کہ پوتا ہوں گے۔ پوتا تو باپ کے بعد ہوگا، باپ کے واسطے سے دادا کے قریب ہوگا۔ اس لیے شریعت نے یہ جو رول بنایا ہے، اس رول اور ضابطے کی وجہ سے مجبوراً پوتوں کو وراثت سے محروم کیا جاتا ہے، لیکن شریعت نے اس کے لیے تین راستے رکھے۔ ان راستوں پہ اگر سماج عمل کرے تو سماج میں یہ بگاڑ اور یہ فساد نہیں آئے گا۔ اسی طرح طلاق کے سلسلے میں اعتراض کیا جاتا ہے، اسی طرح چار شادی کے سلسلے میں اعتراض کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر شریعت میں چار شادی کرنا واجب اور ضروری ہوتا تو یہاں بیٹھے ہوئے کم سے کم آدھے لوگ چار شادی کیے ہوئے ہوتے، یا کم سے کم 2 شادی کیے ہوئے ہوتے۔ لیکن شریعت میں اس کی اجازت دی گئی ہے کہ آپ 4 تک شادی کر سکتے ہیں، اسے واجب اور لازم قرار نہیں دیا گیا۔ آپ عرب ممالک میں چلے جائیں جہاں اسلامی قانون ہے، جہاں اسلامی اختیارات حاصل ہے، وہاں بھی آپ جا کر دیکھیں الا ماشاءاللہ کوئی شخص 1 سے زیادہ شادی کیا ہوا نظر آئے گا۔ پتہ یہ چلا 4 شادی کرنا یہ واجب اور ضروری نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی ایسے کنڈیشن ہو جاتا ہے کہ انسان کو ایک کی جگہ دوسری شادی کرنی ضروری ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اپنی پہلی بیوی یہ مفلوج ہو گئی، کچھ بھی کرنے کے وہ لائق نہیں ہے، بستر پر پڑی ہوئی ہے، کیا اسے طلاق دے کر ہٹا دیا جائے اور دوسری بیوی لایا جائے؟ یہ انصاف ہوگا؟ قطعاً یہ انصاف نہیں ہوگا۔ اور اسے ضرورت ہے اپنے بال بچوں کے لیے کسی ماں کی، کسی ایسے عورت کی جو ان کی دیکھ بھال کرے، اور اسے ضرورت ہے اپنے خواہشات کو پورا کرنے کی۔ تو اب ایسی صورت میں اگر وہ دوسری شادی نہیں کرے گا تو بال بچوں کی پرورش بھی صحیح سے نہیں ہو پائے گی اور اپنی خواہشات کو بھی وہ جائز طریقے سے پورا نہیں کر پائے گا۔ پتہ یہ چلا 1 سے زیادہ شادی کرنے کی شریعت میں جو اجازت ہے وہ عین رحمت ہے، وہ لوگوں کے لیے رحمت ہے، اور عورتوں کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ 4 شادی کا حکم شریعت میں یہ عورتوں پر ظلم ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ 1 سے زیادہ شادی کرنے کی صورت میں عورت پر کون سی ذمہ داری آتی ہے؟ کوئی ایک ذمہ داری بتائیے کہ عورت پر ایک ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ عورت کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں بڑھتی، بلکہ ذمہ داری مرد پر بڑھتی ہے۔ اگر مرد 1 کے بجائے 2 عورت سے شادی کرے تو اب تک اس کو اوپر 1 عورت کا خرچہ واجب تھا، اب دوسری عورت کا بھی خرچہ واجب ہو گیا۔ اب تک 1 عورت کے گھر کا انتظام کرنا واجب تھا، اب دوسری عورت کے بھی گھر کا انتظام کر کے دینا اس کے اوپر واجب ہو گیا۔ چنانچہ بہت سی عورتیں ایسی ہیں جن کی عمریں 30 سال 35 سال 40 سال ہو چکی ہے۔ اگر ایسی عورتوں سے کوئی شادی شدہ شخص ایسی عورت سے شادی کر کے اس کا سارا خرچہ اپنے ذمہ لے لے، اس کے کھانے پینے کا انتظام کر کے دے، اس کی رہائش کا انتظام کر کے دے، اس کے کپڑے لتے کا انتظام کر کے دے، اس کے لیے محافظ بن کے رہے، تو یہ بتائیے اس کے لیے بھلائی ہے یا اس کے لیے فساد ہے؟ اس کے لیے خرابی ہے۔ اس کے اندر عورت کے لیے عین رحمت ہے، عورت کے ساتھ انصاف ہے، کیونکہ 1 عورت کے بجائے 2 عورت اپنی ٹینشن سے فری ہو جائے گی، 3 عورت اپنی ٹینشن سے فری ہو جائے گی۔ تو 4 شادی، پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت میں واجب نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ 1 سے زیادہ شادی کرنا یہ خود عورت کے لیے رحمت بن جاتا ہے، یہ خود عورت کے لیے مجبوری ہو جاتی ہے۔ اب دوسری بات یہ طلاق کے سلسلے میں اعتراض کیا جاتا ہے کہ شریعت میں طلاق کا مسئلہ رکھا گیا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر کبھی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ شوہر بالکل ظالم ہو، دن رات بیوی پر ظلم کر رہا ہو، ہمیشہ مار رہا ہو، پیٹ رہا ہو، روزانہ اس کے ساتھ گالم گلوچ ہو رہا ہو، نہ اس کی بیوی کا حق ادا کر رہا ہو، نہ اس کے کھانے پینے کا انتظام کر رہا ہو،
ایسی صورت میں اگر عورت کو اسی شوہر کے ساتھ رکھا جائے تو اس عورت کے سامنے صرف دو راستے ہوں گے. پہلا راستہ تو یہ ہوگا کہ وہ عورت اس ظلم سے عاجز آ کر خودکشی کر لے، اس عورت اس مرد سے اس شوہر سے عاجز آ کر خودکشی کر لے. اور دوسرا راستہ یہ ہوگا کہ وہ پوری زندگی اپنے شوہر کا ظلم سہ کر رہے. اب ایسی صورت میں طلاق کو سامنے لا کر اور طلاق کے ذریعے عورت کو انصاف دلایا جا سکتا ہے، اس کو ظلم سے بچایا جا سکتا ہے، اس کو خودکشی سے بچایا جا سکتا ہے. اور بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ معاملہ خودکشی کی نوبت تک آ چکا، معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو قتل کرنے کا پورا پالیسی بنا چکا ہے، لیکن اللہ کے فضل سے انہوں نے دارالقضاء کی طرف رجوع کیا، کھلا ہوا اور معاملہ ٹھنڈا گیا. چنانچہ آج سے تقریباً 1 سال پہلے ایک معاملہ 14 سال تک کورٹ میں چلتا رہا، 14 سال تک. اور 14 سال تک ان لوگوں نے اپنی پوری جی جان کو لگا دیا، پوری دولت کو بیچ دیا، ساری زمینوں کو بیچ دیا. خود لڑکا کا یہ کہنا تھا، جو شوہر تھا اس کا یہ کہنا تھا کہ میرے گرہ کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا، میں نے سب کچھ بیچ دیا. اور جب میں نے اس سے جب مقدمہ دارالقضاء میں آیا تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی خلا کر لو، معاملے کو حل کرو. تو اس نے کہا کہ نہیں، اب میں اس عورت کو کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گا، اسے ختم کر دوں گا، اسے ختم کر دوں گا، اس کا مرڈر میں کروں گا. اللہ کے فضل سے بہت دفعہ اس کو سمجھایا گیا، بہت طریقے سے اس کو سمجھایا گیا اور بات سمجھ میں آئی، اور وہ معاملہ جو 14 سال سے اٹکا ہوا تھا وہ اللہ کے فضل سے طلاق کی وجہ سے حل ہو گیا. طلاق کی وجہ سے وہ معاملہ حل ہو گیا اور 2 لوگوں کی جان بلکہ 2 خاندان کی لڑائی اور جھگڑے ختم ہو گئے اس کی وجہ سے. آپ لوگ موت کو یہ سمجھتے ہوں گے کہ موت ایک خراب چیز ہے، لیکن کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک بوڑھا آدمی جو بالکل موت کی وقت قریب چلا گیا اور تکلیف سے کرا رہا ہے، پریشان ہے، وہ اپنے بال بچوں پہ بوجھ بنا ہوا ہے اور بہت زیادہ تکلیف میں ہے، بہت زیادہ پریشانی میں. بال بچے کو بھی دیکھ کر رونا آ جاتا ہے، لوگ بھی دیکھتے ہیں تو تڑپنے لگتے ہیں. اب ایسی صورت میں اس کے لیے موت رحمت ہوگی یا زحمت ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے کوئی انسان اتنی زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے، ایسی صورت میں اس کے لیے موت رحمت. ایسی تکلیف سے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اٹھا لے تاکہ وہ اس تکلیف سے بچ جائے، اس پریشانی سے بچ جائے. تو طلاق یہ در حقیقت رحمت ہے. اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک خوشگوار زندگی کا راستہ رکھا ہے کہ اگر زندگی خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے نکاح کے بعد خوشگوار نہ بن سکے، کسی وجہ سے خراب نہ بن سکے، یاد رکھیے اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جب نکاح ہو جائے تو اس نکاح کو مضبوط اور مستحکم بنا کر رکھا جائے. جب نکاح ہو جائے تو اس نکاح کو مضبوط اور مستحکم بنا کر رکھا جائے. اسی لیے اسلام نے مردوں پر بھی بہت ساری چیزیں واجب کی ہیں، عورتوں پر بھی بہت ساری چیزیں واجب کی ہیں. مردوں کو پر واجب کیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کا خرچہ اٹھائے، اس کے کھانے پینے کا انتظام کرے، اس کے کپڑے لتے کا انتظام کرے، اس کی رہائش کا انتظام کرے. اسی طرح شریعت نے یہ مسنون قرار دیا ہے کہ مرد جب گھر میں آئے تو اپنی بیوی سے ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے ملے، اس کا برتاؤ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو، مسکراتے ہوئے ملے. عورتوں پر واجب کیا گیا ہے کہ وہ مردوں کی اطاعت کرے، اس کی ہر جائز بات کو مانے، اس کی اجازت کے بنا گھر سے باہر نہ جائے. میرے خیال سے بہت سی مستورات بھی میری بات سن رہی ہوں گی. مستورات سے میں یہ کہنا چاہوں گا، جو ہمارا تجربہ ہے عام طور پر رشتے میں جو تلخی آتی ہے وہ عورتوں کی زبان درازی کی وجہ سے آتی ہے، وہ عورتوں کی زبان درازی کی وجہ سے آتی ہے. ابھی پرسوں دارالقضاء میں ایک معاملہ حل ہوا اور الحمدللہ وہ معاملہ صلح کے ذریعے حل ہوا، اور مجھے اس وقت افسوس ہوا جب یہ معلوم ہوا کہ اس لڑکی کی دوسری شادی ہے اور دوسری شادی کے باوجود یہ معاملہ بگڑ رہا. اور معاملہ بگڑا کیوں؟ معاملہ اس لیے بگڑا کہ وہ عورت بے انتہا زبان دراز تھی، شوہر کے کسی بھی بات کو تسلیم نہیں کرتی، ہمیشہ شوہر سے لڑتی، شوہر کی مردانگی کو وہ چیلنج کرتی تھی.
ظاہر سی بات ہے جو مرد عورت کے لیے دن رات کمائے، اس کے لیے دھوپوں میں جائے، پسینہ بہائے، خون بہائے، جو مرد دکانوں میں جا کر نہ جانے کیسے کیسے گراہکوں کا سامنا کرے، گراہک کبھی آئے گالی دے دے، کبھی آئے دو چار بات سنا کر چلے جائے، کبھی آئے بہت سارا ٹینشن دے کر چلے جائے، آفس میں جائے تو باس کے ڈانٹ سنے، یہ ساری مشقتیں مرد اس لیے برداشت کرتا ہے تاکہ میری بیوی، میری عورتیں یہ گھر کے اندر عزت و آبرو کے ساتھ رہے اور ان کے کھانے خرچے کا عزت و آبرو کے ساتھ انتظام ہو جائے۔ اور ایسے مردوں کا اگر کوئی عورت چیلنج کرے گی اور اس کی زبان سے زبان ملا کر، اس کے کندھے سے کندھے ملا کر بات کرے گی تو ایسی صورت میں ظاہر سی بات ہے مرد کی مردانگی للکارے گی، کبھی مرد اس بات کو گوارا نہیں کرے گا۔ اس لیے عورتوں سے میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، آپ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں۔ بہت سے رشتے زبان کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں، اگر آپ اپنی زبان کو صحیح رکھیں گے تو بہت سے رشتے آپ کی زبان کی وجہ سے بہتر اور خوشگوار بن جائیں گے، اچھے بن جائیں گے۔ زیادہ تر طلاق کا جو واقعہ پیش آتا ہے وہ عورت کی زبان درازی کی وجہ سے پیش آتا ہے۔ شوہر فون پر کہہ رہا ہے دے دوں، عورت کہتی ہے ہمت تو دے کر دیکھا۔ آپ گویا کہ ڈائریکٹ اس کی مردانگی کو چیلنج کر رہے ہیں۔ اور میں عورتوں سے کہنا چاہتا ہوں، حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جو عورت اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے اس کے لیے جنت کی خوشبو بھی حرام ہے، جنت کی خوشبو بھی اس کو نہیں ملے گی، مہک بھی اس کو میسر نہیں ہوگی۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو اعلیٰ رکھے، شوہر کو شوہر سمجھے، اس کی عزت کرے، اس کا احترام کرے، اور اس شوہر کی عزت اور اس کا احترام کرنا واجب ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اگر جائز ہوتا تو میں یہ حکم دیتا۔ بتائیے شوہر کا کتنا اعلیٰ مقام ہے، کتنا اونچا مقام ہے۔ اس لیے مستورات اپنے شوہر کے ساتھ زبان کو بہتر رکھیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ طلاق یہ عین رحمت ہے، البتہ اس کا غلط استعمال بھی ہوتا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ طلاق کے مسائل سے واقف رہے، طلاق کے مسائل سے واقف ہو۔ لوگ اٹھاتے ہیں ڈائریکٹ 3 طلاق دے دیتے ہیں۔ ایسے لوگ جب ہمارے پاس آتے ہیں تو میں سیدھے کہتا ہوں کہ اسے کورٹ میں لے کر جاؤ اور جا کر اسے فوراً سزا دلواؤ۔ ایسے شخص کی جم کر پٹائی ہونی چاہیے۔ اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب سے یہ طلاق کا قانون بنا ہے تب سے یہ نحوست پیدا ہو گئی ہے کہ لوگ ڈائریکٹ طلاق کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور سیدھے 3 طلاق دیتے ہیں۔ جب تک طلاق کا یہ قانون نہیں بنا تھا تب تک لوگ جو ہے زیادہ تر جواب کا لفظ استعمال کرتے تھے، زیادہ تر لوگ جواب کا لفظ استعمال کرتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ جواب ہی طلاق ہے۔ لیکن جب سے یہ قانون بنا ہے تب سے یہ نحوست پیدا ہو گئی ہے کہ لوگ طلاق کا لفظ استعمال کر کے طلاق دے رہے ہیں اور ایک شخص کو بھی سزا نہیں ملتی، ایک بھی شخص کو سزا نہیں ملتی اور ایک بھی عورت کو آج تک انصاف نہیں ملا۔ اس سے اور فتنہ اور فساد پیدا ہوا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ طلاق کے مسائل کو سمجھیں۔ ایک طلاق دینے سے بھی طلاق ہو جاتی ہے، طلاق دینے کے لیے بھی شریعت نے کوئی مرحلہ رکھا ہے۔ اگر آپ کی بیوی نافرمان ہے، اگر آپ کی بیوی غلط راستے پہ چل رہی ہے تو آپ پہلے اس کو سمجھائے، اس کو نصیحت کرے، اس کو کسی طرح صحیح راستے پر لائے۔ اگر سمجھانے پر بھی وہ نہ سمجھے تو ایسی صورت میں آپ اس کا بستر الگ کر دیں، آپ اسی روم میں سوئیں لیکن اس سے تعلق نہ بنائیں، آپ علیحدہ سوئیں، اس کو علیحدہ رکھیں۔ ایسا 3-4 دن آپ کریں گے اس کا دماغ ٹھکانے آ جائے گا۔ اگر تب بھی وہ اپنی عادت کو نہیں سدھارتی ہے، باز نہیں آتی ہے، تو آپ اس کی ہلکی پھلکی پٹائی کریں، ایسی پٹائی جس سے اس کے جسم پر نشان نہ پڑے اور اس کو تکلیف نہ ہو۔ اس طرح کی پٹائی آپ اس کی کر سکتے ہیں۔ اور اگر تب بھی وہ اپنی عادت کو نہ سدھارے تب دارالقضا کھلا ہوا ہے، آپ دارالقضا میں پہنچے، وہاں جا کر اپنے معاملے کو حل کریں۔ اگر خود آپ اپنے طرف سے طلاق دیں گے تو قانوناً آپ گرفت میں آ سکتے ہیں، آپ شریعت کو بھی بدنام کریں گے، اسلام کو بھی بدنام کریں گے۔
جب UCC کا مسئلہ آیا تھا تو خانقاہ رحمانی میں ایک استاد ہیں، انہوں نے ایک وکیل صاحب سے کہا کہ بھائی صاحب اسلام کے کچھ ہی قانون بچے ہیں جن پر ہم لوگ عمل کرتے ہیں، طلاق کا قانون ہے، میراث کا قانون ہے، وصیت کے بھی کچھ قانون ہیں، بس یہ چند گنے چنے قانون ہیں، باقی زمین جائیداد اس کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ کورٹ کے ہی حساب سے ہوتے ہیں، خرید و فروخت کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ کورٹ کے حساب سے ہوتا ہے، اور بھی جتنے سارے معاملے وہ سب قانون کے حساب سے، ملک کے دستور کے حساب سے چلتے ہیں۔ ہمارے کچھ مسائل ہیں جس پر ہم عمل کرتے ہیں اور آپ لوگ اس کے بھی پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے بڑا حیرت انگیز جواب دیا وکیل صاحب نے، انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی آبادی 18 سے 20% ہے، لیکن کورٹ کے اندر ذاتی معاملات، آئلی معاملات یعنی گھریلو معاملات کورٹ کے اندر 40% سے زیادہ مسلمانوں کے۔ پتہ یہ چلا کہ مسلمانوں کا اعتماد اب قرآن کریم پر نہیں رہا، شریعت کے احکام پر اب ان کا اعتماد نہیں رہا۔ اگر اعتماد ہوتا تو اتنی زیادہ تعداد میں وہ کورٹ کی طرف نہیں آتے۔ یہ ہمارے لیے بڑے افسوس کی بات ہے کہ معاملات حل کرنے کے لیے اللہ کا فضل ہے، ان کا کرم ہے کہ خلافت جس زمانے میں ٹوٹ رہی تھی، اس کی کڑی بکھر رہی تھی، سن 1920-22 کے اندر اسی زمانے میں اکابر امارت شریعہ اور بہار کے بڑے بڑے علماء کرام نے غور و فکر کر کے امارت شریعہ کی بنیاد رکھی، اور خلافت کی جو سب سے اہم کڑی ہے اور وہ اہم کڑی نظام قضا ہے، نظام عدالت ہے، اس عدالت کی بنیاد رکھی۔ لیکن اس کے باوجود لوگ عدالت میں اسلامی دارالقضا میں نہیں پہنچتے، اور اگر پہنچتے بھی ہیں تو بہت کم تعداد میں پہنچتے ہیں۔ جن کا پیسہ ختم ہو چکا ہو وہ لوگ پہنچتے ہیں، یا جن کے پاس پیسہ ہی نہ ہو وہ لوگ پہنچتے ہیں۔ بہت کم ہی لوگ ایسے ہیں جو ڈائریکٹ دارالقضا پہنچتے ہیں، اور ان کے پاس پیسہ بھی ہے، کورٹ میں لڑنے کی طاقت بھی ہے، اس کے باوجود دارالقضا میں پہنچنے والے لوگ بہت کم ہیں۔ اللہ کا فرمان سنیے، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا، اور میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ ماننے والوں سے کہہ رہا ہوں، نہ ماننے والوں سے کوئی بات نہیں، ماننے والوں سے بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بارے میں فرمایا ھدی للمتقین، کہ قرآن کریم متقیوں کے لیے ہدایت ہے، ماننے والوں کے لیے ہدایت ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ جو اللہ سے نہ ڈرے ان کے لیے ہدایت تو ہے لیکن ملے گی نہیں ہدایت، جو اللہ کو مانتے نہیں انہیں ہدایت کیا ملے گی؟ تو ہماری جو بات ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ماننے والے لوگ ہیں۔ اب سنیے اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو اولی الامر ہیں یعنی قرآن اور احادیث کے احکام کو جاننے والے لوگ ہیں ان کی اطاعت کرو، ان کی بات مان کے چلو۔ یہ حکم دیا اللہ نے۔ جس طرح اللہ کی اطاعت واجب اور ضروری ہے، جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت واجب اور ضروری ہے، اسی طرح علماء کرام کے احکام کی جو شریعت کے مطابق اس کی اطاعت بھی واجب اور ضروری ہے، اس کی اطاعت بھی واجب اور ضروری ہے۔ ایک بڑی حکمت کی بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، فرشتوں سے پوچھا، فرشتوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ میں آدم کو پیدا کرنے جا رہا ہوں، ایک ایسے انسان کو پیدا کرنے جا رہا ہوں۔ فرشتوں نے یہ کہا کہ آپ ایسے انسان کو کیوں پیدا کرتے ہیں جس کے اندر اصلاح کا بھی مادہ ہے، فساد کا بھی مادہ ہے، یعنی اگر کوئی اچھا آدمی ہوگا تو بہت اچھا ہوگا، اگر کوئی خراب ہوگا تو دن رات خون بہاتا رہے گا، ایسے لوگوں کو کیوں پیدا کرے گا؟ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ بہت ساری چیزوں کا نام سارے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ حضرت آدم بھی وہاں موجود تھے، سارے فرشتے بھی وہاں موجود تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا فرشتوں سے کہ اب جو ہے تم ان ساری چیزوں کا نام بتاؤ۔ فرشتے نہیں بتا سکے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت آدم علیہ السلام نے فٹ ساری چیزوں کا نام بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فضیلت کو ثابت کرنے کے بعد یہ کہا اور حکم دیا کہ اے فرشتوں اور سارے مخلوق جو اس وقت موجود تھے سب کو حکم دیا کہ تم آدم کا سجدہ کرو۔ ساری مخلوق کو حکم دیا کہ تم آدم کا سجدہ کرو۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا ابلیس کے بارے میں کہ ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا۔
حالانکہ ابلیس کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ ابلیس نے اس وقت تک روئے زمین کا کوئی چپا ایسا نہیں چھوڑا جہاں اس نے عبادت نہ کی، جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو، جہاں وہ بیٹھ کر اللہ اللہ نہ کہا ہو، اللہ کا ذکر نہ کیا ہو۔ اتنا بڑا عبادت گزار جو چپے چپے میں عبادت کر چکا ہے، اسے بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم آدم علیہ السلام کا سجدہ کرو، حالانکہ آدم علیہ السلام نہ اب تک اللہ تعالیٰ کی کوئی عبادت کیے، نہ ان کے سامنے اب تک کوئی سجدہ کیے، نہ ان کے لیے کوئی نماز پڑھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو حکم دیا کہ حضرت آدم کا سجدہ کرے، ان کی تعظیم کرے۔ یہ تعظیم صرف اور صرف اس بنیاد پر دیا کہ علم والوں کی فضیلت عابدوں پر ہمیشہ بڑھی رہے، علم والوں کی فضیلت عابدوں پر ہمیشہ بڑھی رہے گی۔ اگر عابد، عبادت گزار لوگ اگر کامیابی چاہتے ہیں تو وہ علم والوں کے تابع بنیں گے، تبھی وہ کامیاب ہوں گے۔ اگر علم والوں کے وہ تابع نہیں ہوں گے، علماء کے تابع نہیں ہوں گے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور اگر علماء کی تابع داری سے جو کوئی نکلے گا، سب سے پہلی علامت یہ ہے ابا واستکبر، اس کے اندر تکبر آئے گا۔ جو کوئی علماء کی اطاعت سے باہر نکلے گا، سب سے پہلی نشانی اور سب سے پہلی بیماری اس کے اندر آئے گی، وہ تکبر ہے۔ اور تکبر، علماء کرام نے شاید کہا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا، تکبر یہ اللہ کی چادر ہے۔ جو کوئی اللہ کی چادر کو اللہ سے چھینے گا، اللہ تعالیٰ اسے کبھی نہیں بخشے گا۔ اس لیے علماء کرام کی اطاعت ضروری ہے۔ بہرحال میں اس بات پہ جا رہا تھا کہ دارالقضاء کی طرف آپ لوگ رجوع کریں۔ طلاق کا مسئلہ ہو یا وراثت کا مسئلہ ہو، ان چیزوں میں آپ لوگوں کے ذہن میں جو شکوک اور شبہات پیدا ہوتے ہیں، ان شکوک اور شبہات کے سلسلے میں آپ اپنے ذہن کو صاف کریں۔ ہم جب عربی ششم میں تھے، مجھے یاد ہے حضرت مولانا سلمان صاحب بجنوری، استاد حدیث دارالعلوم دیوبند، انہوں نے ایک موقع پر دوران درس فرمایا کہ بہت سے ایسے اعتراضات بھی آپ کے سامنے آئیں گے اسلام کے بارے میں، جس کے بارے میں آپ کو یہ لگے گا کہ ہو سکتا ہے یہ اعتراض صحیح ہے، لیکن یہ بات آپ اپنے ذہن میں بیٹھا لیجئے کہ آپ کو جتنا علم حاصل ہوا ہے وہ علم کچھ بھی نہیں، وہ علم کچھ بھی نہیں ہے۔ اور مثال یہ دی کہ ایک مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سفر کر رہے تھے۔ اس موقع پر حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک پرندہ سمندر میں آیا اور ایک چونچ میں پانی لے کر وہ اوپر اڑ گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پوچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اس پرندے نے کتنا پانی اس سمندر سے اٹھایا ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس سے سمندر کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اتنا کم اٹھایا کہ اس سے سمندر کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ مجھے، آپ کو اور ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے جتنے علوم دیے ہیں وہ سارے کے سارے علوم اس چڑیے کے چونچ میں بھرے ہوئے پانی کے برابر بھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے علم کی مثال اس سمندر کی طرح ہے۔ اس لیے ہمارے اور آپ کے ذہن میں اگر کسی طرح کا شبہ پیدا ہو، کبھی بھی کوئی شبہ پیدا ہو، تو یہ بات یاد رکھیے کہ ہم علم کے اعتبار سے بالکل جاہل ہیں، ہمیں ابھی کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ یقیناً اس کے بارے میں کوئی صحیح تعویل ہوگی، کوئی صحیح بات ہوگی، اور اپنے ذہن کو علماء کرام سے صاف کریں، علماء کرام سے رجوع کریں۔ اور ماننے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، لیکن اگر عمل کرنا چاہے تو کوئی بھی انسان عمل کر سکتا ہے، عمل کرنے پہ آنا چاہے تو کوئی بھی انسان عمل کرنے پہ آ سکتا ہے۔ اس لیے عمل کرنے کا اگر ارادہ کریں گے اللہ تعالیٰ قبول کریں گے۔ دارالقضاء امارت الشریعہ مدرسہ اسلامیہ مدھے پورہ، یہ الحمدللہ تقریباً 3.5 سال سے اس ضلع کے اندر کھلا ہوا ہے۔ یہاں لوگوں کے معاملات حل ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے یہاں کوئی بھی ایسا معاملہ ہے جس میں عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے، شوہر کھانا خرچہ نہیں دے رہا ہے، رخصت کرا کر نہیں لے جا رہا ہے، یا شوہر لاپتہ ہو گیا ہے، یا کئی سال سے باہر ہے، وہ آ کر لے کر نہیں جا رہا ہے، کھانا خرچہ نہیں دے رہا ہے، یا شوہر بیمار ہے اور ایسی بیماری میں ہے کہ وہ بیوی کا حق ادا نہیں کر سکتا، یا کماتا نہیں ہے، یا کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی ہے، تو اس پریشانی کو آپ سماجی طور پر حل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر سماجی طور پر حل نہ ہو تو آپ فوراً دارالقضاء کا رجوع کریں،
اور دارالقضا سے جا کے اس معاملے کو حل کریں۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کرنے والا بنائے، ہم تمام لوگوں کو شریعت کی باتوں پر چلنے والا بنائے، شریعت کو سمجھنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔